جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے، پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں۔ آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے، اپنے دین کی بات کرے گا۔ انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں، خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، تمہیں خود سامنے آ جائیں گی۔ بہت ساری ویب سائٹ ہیں۔ ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں۔ کہا پگ کے، خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا جسم اتنا موٹا ہے۔ باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے، اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے، اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے۔ اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی، ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اندر حیوانیت، سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی، بہت زیادہ پائی گئی، حیوانیت زیادہ آ گئی، شرم و حیا نہیں رہی۔ اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے ہیں، ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی۔ جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ایک چھوٹا سا انڈر ویئر پہن لیا، اوپر کچھ لگا لیا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے، کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری۔ کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینس بہت فیشنیبل ہے، بیل بہت فیشنیبل ہے، کبھی کچھ نہیں پہنتا۔ یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بیڈ ایفیکٹ ہیں جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ 16 نقصانات ہیں، وہ میں گنا نہیں پاؤں گا، میں نے آج ہی مطالعہ کیا۔ دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے، کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج پھر یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے، وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں۔ میرے عزیزو، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی ہے، نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتا ہے، بیچتے بھی وہی ہیں، بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت، گاڑی مت چلانا۔ ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، جا کے کسی کو ٹھوک دے گا، سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا۔ اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے، ہر وقت وہ ڈرائیور ہے۔ مجھے ایک پرانی بات یاد آئی، ایک مسلمان، وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا، پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا، سب کو دے رہے تھے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، الگ الگ ناموں سے یہ شراب سپلائی کرتے ہیں۔ میں ایک بار ایجپٹ کے سفر پر تھا تو شراب سب کو دی جا رہی تھی، اس میں شراب قریب آئی، اس کو کہہ رہے ہیں کریزی واٹر ہے، کریزی واٹر ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے، پانی پاگل کب سے ہوا؟ تو بعد میں بغل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا یہ وائن ہی ہے، اس کو بہت زیادہ اتنا ریفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ لوگ کریزی واٹر کا نام دیے ہیں، ہے تو شراب ہی، الگ الگ ناموں سے بیچے جا رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، مسلمان تھے، ان کو کہا گیا آپ بھی لیجیے، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نہیں پیتا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا دقت والا جواب ہوتا ہے۔ نہیں پیتے الگ بات ہے، یہ کہنا میں مسلمان ہوں نہیں پیتا، یہ چپ جاتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی،
سارے لوگ پی رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پیتے؟ اس میں جسم کو سکون ہے، راحت ہے، آپ آرام سے سو جائیں گے جب تک سفر کٹ جائے گا، پی لیں آپ۔ تو اس بندے نے کچھ بھی اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، بس اتنا کہا آپ کہتی ہو پی لوں، میری ایک شرط ہے، یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلانا، اگر پائلٹ پی لیا اور مست ہو گیا تو بعد میں میرے پاس آنا۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہوتا، رول کے خلاف ہے، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، پائلٹ نہیں پی سکتا، پائلٹ کو شراب ہم نہیں دے سکتے۔ جا کر کے کہا کیوں؟ ارے وہ اتنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہے ہوا میں، اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ جب ڈیوٹی ختم کرے گا تب پیے گا۔ اس نے کہا، اس مسلمان نے، ہو بہو اسلام بھی یہی کہتا ہے، اے مسلمان تیرے کندھوں پر پورے اسلام کی ذمہ داری ہے، تو جب چل رہا ہے تو تیرے پیچھے پوری ایک نسل ہے، کہیں تیرا قدم ڈگمگا گیا تو پوری نسلیں ڈگمگا جائیں گی، تم ڈرائیور ہو، تم نشے میں نہیں چل سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے منع کیا۔ کہا وہ پیتا ہے پائلٹ ڈیوٹی ہونے کے بعد۔ اس مسلم نے کہا میرے رب نے بھی کہا ہے آجا جنت میں شرابن طہورا پلاؤں گا، جب یہاں کی ڈیوٹی ختم ہوگی میں بھی جاؤں گا، پیوں گا، وہ شرابن طہورا ہے جو جنت میں دی جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جنہوں نے دنیا میں اپنے جسموں کو الکوہل سے خراب کر دیا، ان کے لیے جنت کا مشروب نہیں، ان کے لیے جنت کی شرابن طہورا نہیں۔ اپنے منہ کو جنہوں نے یہاں محفوظ رکھا ہے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں وہ شراب طہور پلائی جائے گی جس کو آج تک کسی زبان نے چکھا بھی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ ہم سب کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر میں جو بات کہہ رہا تھا، اسلام نے شراب سے اس لیے منع کیا ہے کہ شراب کے نقصانات گنائیں۔ اے میرے عزیزو، ان کو خود کو معلوم ہے، یہ منع کرتے ہیں شراب پینے کے لیے، ڈرائیورز کو منع کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، لیور خراب ہو جائیں گے، کڈنی خراب ہو جائیں گے۔ اتنے خراب ہونے والی چیز کو بیچتے کیوں ہیں؟ لائسنس آپ ہی دیتے ہو، آپ ہی دھندا چلاتے ہو۔ اسلام جو ہے اس کی اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے، تم بھی منع کر رہے ہو، تقریباً پوری دنیا منع کرتی ہے شراب سے بچو، شراب سے بچو۔ تمہارے اور اسلام میں فرق یہ ہے، اسلام کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے، اور تم صرف بولتے ہو، اندر سے سپلائی کرتے ہو۔ اسلام نے اگر کہہ دیا شراب منع ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا پیالہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ سب کو شراب پینے کے لیے منع کر دیا اور بھٹا کھول کر کے رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے، اگر شراب منع ہے تو شراب بنانے والے آلے بھی توڑ دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا تھا، مدینے میں سارے لوگوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے تھے۔ ان سے پوچھو، شراب پھینک دیتے، بعد میں دھو کے پانی بھر لیتے، کیوں نہیں بھرا؟ جن پیالوں میں شراب پی جاتی تھی اس کو تک توڑ دیا صحابہ نے جب شراب حرام ہوئی۔ پوچھا گیا یہ توڑنے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، دھو کے رکھ لینا چاہیے تھا، دوسرے کام میں یوز ہوتا۔ کہا نا، اسلام کی حکمت یہ ہے کہ بعد میں کبھی اس کو دیکھ کر کے یاد بھی نہ آئے کہ اس میں ہم پیتے تھے، یاد بھی نہ آئے، اس کو توڑ دو جس میں شراب رکھی جاتی تھی۔ اسلام وہاں تک کی پابندی لگا چکا ہے۔ اے میرے عزیزو، بہت ساری خصوصیات ہیں، جس دین پر آپ قائم ہو یہی کامل دین ہے، یہی اکمل دین ہے، اس میں نقص اور عیب کی ایک بھی گنجائش نہیں۔